یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے پہ پھینک دیتی ہے۔ نہ جانے میں تو پتہ نہیں مائنس میں جا رہا ہوں، 100 سال تو میں نے زندہ رہنا ہی نہیں ہے، ویسے بھی مجھے نہیں پتا۔ بقول مولانا زیغم رضوی صاحب کے کہ اکثر یہاں آتے رہے، وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، یا کوئی دعوے دار ہے تو بتا دے کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اگلے 100 سال زندہ رہیں گے، جو بزرگ ہیں اللہ ان کو لمبی عمر دے، لیکن جو بھی ہے وہ کہتے ہیں 100 سال تک کوئی نہیں ہوگا۔ اور نیچرل ہے کہ بہت ریئر ہو گیا ہے، تو آپ سوچیں گے 100 سال تو میری زندگی نہیں ہے اور ایک گناہ مجھے 100 سال پیچھے پھینک دیتا ہے، یعنی تو میں مائنس 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 میں جا رہا ہوں۔ یعنی کتنی ریاضت کی ضرورت ہے مجھے اپنے اندر سے اس ناخالص پن کو دور کرنے کے لیے، مگر اللہ نے ان اولیاء کو ہمارے لیے ہمارے دور میں بنایا بھیجا اس لیے تاکہ ہم ان کو دیکھیں۔ آیت اللہ نخود کی اصفہانی کہ اللہ نے انہیں وہ مقام دیا تھا کہ جو بے اولاد ہوتے تھے ان کو یہ صرف ان کا نخود اس چنے کے دانے کو کہتے ہیں، اور یہ وہ چنے کا دانہ دیتے تھے اور اللہ اولاد عطا کر دیتا تھا۔ کرنا تو خدا نے تھا لیکن مقام دیا ہوا تھا۔ پرانی دار بادشاہ کے دور کے زمانے انقلاب سے پہلے کی باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی افسر تھا اور ہاسپٹل میں اس کی زوجہ بہت علیل تھی، اس کا خون جو ہے وہ نہیں رکتا تھا، تو ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی، کہا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر ایک وہاں نرس تھا، اس نے بولا کہ میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو یہ کام کر سکتا ہے۔ کہا یہ جو عالم دین ہے یہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو افسر تھا، اس نے بولا بھی لے آؤ، کہنے کا نہیں وہ لانے والے معاملہ نہیں ہے، وہاں جانا پڑے گا۔ تو خیر وہ گیا، تو یہ خود نہیں آئے، انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اندر مت جانا، باہر کمرے سے کھڑے ہو کر خون کو کہنا کہ میں نے کہا ہے رک جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد یعنی عزیزان محترم یہ قصے کہانیاں نہیں بیان کر رہا میں آپ کو کہ مطلب کسی فیری ٹیل کے اندر، یہ حقیقتیں ہیں۔ یہ اہل بیت کے در کے غلام ایسے بنائے، مطلب جب آپ ائمہ کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں وہ مولانا صاحب وہ تو امام تھے، ہم کیسے اچھا بھائی اصحاب وہ مولا کے صحابی تھے، ہم وہاں کیسے ہو بھائی؟ یہ علماء تو ابھی 100-200 سال کے اندر ہیں سارے، یہ بھی یہی روٹی کھاتے تھے جو ہم کھاتے ہیں، یہی گندم کھاتے تھے جو ہم کھاتے ہیں، خب یہ کس مقام پر کیوں چلے گئے؟ کیونکہ واقعاً معاملہ سنجیدہ ہے، اپنے آپ کو مطیع کیا، جو قرآن کی آیتیں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو۔ اب یہ اطاعت صرف مجلس میں ہوگی آ کے، یا مسجد میں ہوگی، یا گھر میں بھی ہوگی؟ یہ ناخالصی پن کو دور کرنا ہے۔ بہرحال وقت میرے پاس محدود ہے، عزیزان محترم ایک ناخالصی جو ہمارے اندر کیا ہے، کوشش کریں گے ان چند دنوں میں اپنے وجود جو میں اپنے اندر برائیاں دیکھوں گا میں اسی کو بیان کروں گا۔ ایک ناخالص پن میرے اندر کیا ہے کہ میں باہر لوگوں میں بہت اچھا ہوں لیکن اپنے گھر میں صحیح نہیں ہوں۔ اب میں نے تو شاید کوئی ایسی بات کر دی جو خلائی اسٹیشنوں میں ہوتی ہے عزیزان محترم، یعنی میں باہر بہت اچھا ہوں، بڑے ادب سے بڑے پیار سے بڑے سلام کر کے ملتا ہوں، لیکن گھر جاتا ہوں میں کچھ اور ہوں۔ وہی صدر اسلام کی بات ہے، صدر اسلام کے اندر وہ صحابی کا واقعہ ہمارے لیے بہت عبرت ہے کہ جس کے جنازے میں ملائکہ جنازہ اٹھا رہے ہیں۔ جب پوچھا گیا رسول خدا سے کہ آپ کبھی یہاں سے جنازہ اٹھاتے ہیں کبھی یہاں سے، چکر کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ جہاں جہاں حضرت جبرائیل جنازہ اٹھا رہے تھے میں بھی وہیں سے اٹھا رہا تھا جنازہ، یعنی اتنے ملائکہ۔ رسول خدا خود قبر میں جنازے کو رکھا تو صحابی جو تھے ان کی ماں نے کہا کہ کیا بات ہے، اپنے بیٹے کے لیے بڑی اس طرح بات کی۔ تو رسول خدا کہہ رہے ہیں جلدی مت کرو، میں قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں، یعنی جس قبر میں رسول اترے ہوں اس میں بھی عذاب۔ تو رسول خدا فرماتے ہاں یہ شخص اپنے گھر میں بد اخلاق تھا۔ یعنی عزیزان محترم یہ
یہ نیزے ہیں جو ہم گھر میں جا کر اپنی روح کو مارتے ہیں. یہ جو بد اخلاقی ہماری گھروں کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے وہ زوجہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، معاشرہ انفرادی اور اجتماعی دونوں پہلوؤں سے پرواز چڑھتا ہے. ہم اپنے گھر میں کیا دے رہے ہیں اپنی اولاد کو؟ اولاد سامنے سن رہی ہوتی ہے اور انسان اپنی زوجہ سے کیسے کلام کرتا ہے. اولاد سن رہی ہوتی ہے اور میں اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنے بہن بھائیوں کے لیے کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں کی. ظاہر ہے وہ بچہ تو دیکھیں، وہ تو فیڈنگ لے رہا ہے نا. وہ دیکھ رہا ہے کہ جب والد محترم جو ہیں وہ فلانے یا چچا سے نفرت کرتے ہیں، یا ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، یا فلانے کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، یا میری بچے کی ماں جو ہے وہ پھوپھی کے خلاف باتیں کر رہی ہے، دادی کے خلاف باتیں کر رہی ہے، تو وہ بچے کو کس سے محبت ہوگی؟ یعنی یہ بچہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا ہو کر بہت اچھا بنے گا؟ پھر شکایت لے کر آ جاتے ہیں مولانا صاحب بچہ ہمارا جو ہے بڑا بد اخلاق ہو گیا ہے، سنتا نہیں ہے، یہ نہیں سنتا. تو اس کی تربیت تو آپ نے گھر میں کی تھی. آپ خود اول وقت میں آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ بیٹھے ہوئے ٹی وی میں میچ دیکھ رہے تھے کرکٹ کا. دعا کریں مولانا صاحب میچ ہے، یعنی کیا مطلب دعا کریں میچ ہے؟ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے لہو لعب کے لیے تھوڑی دنیا کو خلق کیا ہے. یعنی واقعاً تم اتنے سنجیدہ ہو. باقی معاملات میں تو چلو ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کھیل کود بری بات نہیں ہے، ورزش کرنا، فٹ رہنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جتنا وجود میں نے اپنا ان چیزوں مختص کیا ہوا ہے، کیا میں تھوڑا سا قرآن کو لگاتا ہوں؟ نہیں ہے. گھر قرآنی ہے. اگر کوئی بات کہہ دے تو میں خاموش رہتا ہوں، یا نہیں میرے وجود میں کیسے کہہ دی یہ بات، یہ کہہ دی، وہ بات کہہ دی، یہ کہہ دی، وہ کہہ دی. انہیں افسوس ہوتا ہے کہ 13-14 سال بعد سننے کو اب ملتا ہے کہ جی طلاقیں ہو رہی ہیں. انہیں افسوس نہیں ہے، اب وجوہات کوئی وجہ نہیں ہے. عزیزان محترم، جتنی بھی مشکل ہے، کون سی مشکل ہے؟ جس دنیا میں رہنا ہی تھوڑی دنوں کے لیے ہو، اس میں کیسی مشکل؟ اور اختلاف اور خاندان میں پیچیدگیاں، زمین کے ٹکڑوں پہ انہوں نے ہمارا احترام نہیں کیا، وہ ہمارے گھر یوں آ گئے، وہ ہمارے گھر یوں آ گئی. کیا ہے یہ مجلس حسین سے بیٹھنے والے حسینی ہیں؟ یہ ناخالصی پن ہے. عزیزان محترم، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں بیٹھی ہوئی، کہ شوہر کا احترام کرنا ہے. روایات ہے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو، چاہے جتنی پریشانی ہو، خندے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے. اب آپ آئے، دفتر سے آئے، ٹریفک ہے، جو بھی ہے، آپ آفس کی پریشانی ہے، کام کی، اب آتے ہی آپ نے گھر میں دھڑ 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 دھڑ، یہ ہوا وہ ہوا. بھائی ہوا باہر رکھ کر آئیں، مسکرائیں. اور زوجہ کے لیے بھی ہے کہ جب شوہر داخل ہو تو چاہے دن میں جتنی پریشانی تھی، لیکن اس کا استقبال مسکرا کے کرے. صدر اسلام کا واقعہ ہے. ایک شخص تجارت پہ گیا ہوا تھا، پیچھے اس کا ایک بچہ جو کہ بہت چھوٹا تھا، اس کا انتقال ہو گیا. جب گھر پہنچا تو رات کا وقت تھا، تو زوجہ نے دروازہ کھولا، کہا، اس نے بچے کا پوچھا، کہا الحمدللہ. کھانا کھلایا، سو گیا. صبح اٹھ کر جب مسجد جانے لگا، مسجد نبوی، تو کہا کہ مجھے ایک آپ سے بات کہنی ہے. کہا اگر کوئی امانت دے اور اپنی امانت کو واپس لے لے تو بری بات ہے؟ کہا نہیں. کہا جو خدا نے امانت دی تھی وہ کل رات واپس لے لی ہے. تو آپ جب نماز پڑھ کر آئیں تو کچھ لوگوں کو لے آئے کہ بچے کو دفنانا ہے. یہی بچہ جب گیا رسول خدا کے پاس، تو رسول خدا کو جب یہ بات بتائی تو رسول خدا نے پھر بشارت دی کہ خدا تمہیں اولاد دے گا. خدا نے بیٹا دیا، اور وہ امام علی کی رکاب میں شہید ہوا پھر جا کر. یعنی صبر. یہاں تو ذرا سا کچھ ہو جائے، آفس میں بندہ بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوتا ہے، فون پہ فون، اگلا کہتا ہے بھائی میں کام کروں کہ یہ کروں میں. ہمیں ہمارے اندر اخلاق اسلامی یا اسلامی لائف سٹائل ختم ہو گیا ہے. کیوں ختم ہو گیا ہے؟ میں اس کو اور آگے انشاءاللہ پھر ڈیٹیل سے بیان کروں گا کیوں ختم ہو گیا ہے. کیونکہ ناخالصی پن نفوذ کرتا چلا جا رہا ہے. چہرے سے ہم ظاہر سے بڑے متدین نظر آتے ہیں، اندر سے نہیں ہے. آپ دیکھنے میں لگتا ہے وہ بہت بڑا، بہت مومن ہے ماشاءاللہ. ہم ملتے بھی تو ویسے ہی ہیں نا آج کل ایک دوسرے سے، لیکن ہمارے اندر کچھ اور ہے. عزیزان محترم،
اسی کو تو دور کرنے کے لیے میرا مولا کربلا پہنچا، یہی دور کرنے کربلا پہنچا ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ تاریخ میں یہ جو کربلا کا معرکہ ہے، اس نے بشریت میں حق اور باطل کے درمیان میں لائن کھینچ دی، واضح کر دیا، یعنی اس کے بعد واضح ہو گیا کون ادھر ہے اور کون ادھر ہے، واضح کر دیا۔ اور آج تک واضح ہے یہ راستہ۔ جو بھی بقا چاہتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی فرقے سے ہو، کچھ ہو، اگر تو وہ حسینیت کو سمجھ رہا ہے تو باقی رہ جائے گا، اور نہیں تو پھر کٹ کٹ کر دور ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں زیادہ